السلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، یہ 18واں پارہ ہے اور سورہ نور کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کو آیت استخلاف کہتے ہیں، یعنی وہ آیات جن میں خلافت اور حکومت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے اور ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے حوالے سے پیش گوئی فرمائی اور وعدہ فرمایا کہ یہی جماعت کامل ایمان والی ہے اور کامل اتباع اور فرما برداری کرنے والی جماعت ہے۔ ایمان لے آئے تم میں سے جو، یعنی یہ تمام جتنے بھی لوگ اس وقت موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، ان سب کو خطاب ہے کہ تم میں جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد
نیک اعمال بھی کیے ہیں انہوں نے، اور صحابہ میں جو اپنی ایمانی کیفیت کے اعتبار سے پوری جماعت میں اونچے مقام پر فائز ہیں اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت ہی قابل ہیں، ان کو میں حکومت دوں گا، خلافت دوں گا آپ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ جو کام کریں گے ان کاموں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ سب سے پہلا کام جو ہے کہ دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان کے ذریعے جن کو حکومت ملے گی اس دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور دین قائم ہو جائے گا، اس کو حکومت اور خلافت اس دین کو ملے گی، سر بلند ہو جائے گا، پہلی بات۔ اور ساتھ اللہ پاک نے حوالہ بھی دیا کہ ایسے ہی حکومت دوں گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو میں نے حکومت دی۔ تو پہلی امتوں میں جو انبیاء آئے علیہم الصلوات و تسلیمات، اللہ پاک نے ان کو حکومت بھی دی، بادشاہت دی، اور وہ بادشاہت وہ حکومت کسی بھی طریقے کے ساتھ چلی، لیکن اس کا اول و آخر مقصد اللہ کے حکموں کا نفاذ تھا اور اس پر عمل تھا۔ اس لیے فی نفس ہی بادشاہت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، طریقہ حکومت ہے، وہ امارت ہو، وہ خلافت ہو، وہ بادشاہت ہو، لیکن یہ اقتدار کے حصول کے ذریعے ہیں اور ان کے ذریعے ہی رعایا پر حکومت کی جاتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کرنے والے لوگ یا جن کو ان میں سے جو بھی اختیار مل جائے بادشاہت کا، امارت کا، خلافت کا، تو وہ اس اختیار اور اس طاقت اور اس اقتدار کو اللہ کے دین کے غلبے، استحکام اور نفاذ کے لیے استعمال کرے گا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ نظام ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومت اور اقتدار عطا فرمایا اور انہوں نے اس اختیار کے ذریعے اللہ کے حکموں کو نافذ کیا۔ اور ملک کا لفظ ہے بادشاہوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے تصورات ہیں، نظام کوئی بھی ہو، دیکھیں اگر ملک بنتا ہے اور وہ اللہ کے دین کے خلاف چلتا ہے تو اس کے سسٹم جو ہے وہ خراب ہے۔ بادشاہت کا جو تصور ہے وہ غلط نہیں ہے، اقتدار تو اس کو مل گیا، لیکن وہ اللہ کے دین کے خلاف گیا، جیسے آج دنیا میں بادشاہتیں ہیں، اسی طرح وہ امیر بن گیا، کوئی خلیفہ بن گیا، لیکن اگر اس نے اللہ کے حکموں کو نافذ نہیں کیا تو اس کا نظام غلط ہو گیا۔ دین غلط نہیں ہے، اس کا نظام غلط ہے، اس کا سسٹم غلط ہے، وہ خود غلط ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلا وعدہ یہ فرمایا کہ تم میں جو ایمان لائے ہیں، نیک کام کیے ہیں، اور ظاہر بات ہے صحابہ ایمان لے آئے، ان سب لوگوں میں صحابہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد نیک کام بھی انہوں نے کیے، وہ کافروں اور مشرکوں نے تو نہیں کیے۔ عبادت بھی صحابہ نے کی، نماز صحابہ نے پڑھی، زکوٰۃ صحابہ نے دی، حج صحابہ نے کیا، جہاد صحابہ نے کیا، روزے صحابہ نے رکھے، کافروں اور مشرکوں نے تو نہیں رکھے تھے۔ معاملات شریعت کے عین مطابق انہوں نے چلائے، تو یہ نیک اعمال ہیں۔ والدین کا احترام کیا، یتیموں کے حقوق کا خیال کیا، عام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا خیال کیا، اور انسانوں کا خیال کیا، یعنی کفار کے بھی جو انسانی حقوق ہیں صحابہ نے ان کا بھی لحاظ رکھا۔ تو اعمال تو نیک انہوں نے کیے، ہم تو ان کی نقل میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، ان کی نقل بھی ہم غلط کر رہے ہیں۔
اس لیے ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے وہ دین کے لیے نہیں ہے، نہ ان کا مقصد دین ہے۔ دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ان کے ذریعے میں کیا کروں گا، دین کو استحکام عطا کروں گا اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، یعنی یہ دین اسلام اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا، وہ انہی کے ذریعے اس دین کو استحکام عطا فرمائے گا، اقتدار اس کو عطا فرما دے گا۔ اور تیسری بات اس میں یہ فرمائی کہ ان کو خوف اور ڈر کے بدلے میں امن کی نعمت عطا فرمائے گا، ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ جو نظام وہ چلائیں گے، جو حکومت وہ قائم کریں گے، جس سسٹم کو وہ چلائیں گے، اس کے ذریعے اسلام کا نفاذ ہوگا، اسلام کو استحکام ملے گا، اور اللہ کی مخلوق کو ڈر اور خوف کے بدلے میں امن ملے گا، جان اور مال کا تحفظ ہے، اطمینان ہے، یہ ملے گا اس نظام کے بدلے میں جس کو وہ نافذ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ صفت بیان کی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کسی کو، شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ شرک خفی ہوگا، نہ شرک جلی ہوگا، یعنی واضح شرک بھی نہیں ہوگا اور چھپا ہوا شرک بھی نہیں ہوگا، خالص موحد ہوں گے جن کو میں حکومت عطا کروں گا، اور ان کے ذریعے، اور یہ جن کو حکومت ملنی ہے وہ صحابہ کی تمام جماعت میں اپنے درجے میں بلند ہوں گے، اپنے اپنے وقت میں اپنے درجے میں وہ بلند ہوں گے صحابہ کی جماعت میں، صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اور ایمانی کیفیت کے اعتبار سے بھی، اور عبادت بھی انہوں نے کی، نیک کام بھی کر لیے اور شرک بھی نہیں کیا، توحید پر بھی قائم رہیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے بعد سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ یعنی اتنی نعمتیں جب میں عطا کر دوں گا، ملک کا اقتدار، حکومت، خلافت، امن، سب کچھ میں دے دوں گا، اور پھر اگر وہ میری نعمتوں کی ناشکری کریں اور مجھ سے منہ موڑ لیں اور کسی اور طرف دیکھنا شروع کریں، نہ کتاب اللہ سے اور نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ استفادہ کریں، بلکہ دوسری طرف ان کی نگاہیں اٹھنی شروع ہو جائیں اور دنیا کے دوسرے باطل نظاموں سے، باطل گروہوں سے ان سے رہنمائی لینے لگ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ تو ہم نے دیکھا اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے پھر وہ صفت بیان کی، اور ان کو نصیحت بھی اللہ پاک نے فرمائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی تین باتیں ہیں بڑی سیدھی سیدھی، کہ نماز میرا حق ہے، اس کو قائم رکھو، اس کو مت چھوڑو، تمہاری زندگی کے اندر ایک نظم اور ضبط قائم ہو جائے گا، اور تمہارا میرے ساتھ جو ایک ایمانی تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور اس نماز کی برکت سے تم شیطانی اعمال سے بچو گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ بری باتوں سے، فحش کاموں سے، منکرات سے یہ تمہیں بچائے گی۔ تو یہ صفت نماز کی بیان کی اور ساتھ نصیحت فرمائی کہ اس کو قائم رکھنا، ورنہ نیکی ختم ہو جائے گی، نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی حق ہے جو مخلوق سے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، اور دوسرا حق مخلوق کا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ کو، یعنی جو مال، جو نعمت میں نے تمہیں دی اس میں سے خرچ کرتے رہو مخلوق پر، یہ مخلوق کا حق ہے۔
اپنا حق، مخلوق کا حق، دو حقوق بیان کیے، اور ان دونوں حقوق کی حفاظت تب ہوگی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری چلو، ان کے حکم پر چلو، ان کے حکم کو مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کی جائے، تمہاری نمازوں کی بھی حفاظت کی جائے، اور ان نمازوں کے صحیح نتائج جو تمہاری زندگی کے اندر نمایاں ہونے چاہیے وہ تمہیں عطا کیے جائیں، تمہیں منکرات اور فواحش سے، برے اعمال سے تمہیں بچایا جائے، اور تمہارے مال اموال جو تمہارے ہیں ان کو بھی پاک کیا جائے۔ مال میں سے زکوٰۃ نکالو، صدقات نکالو، صدقات واجبہ ہیں یا صدقات نافلہ ہیں، ان کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر۔ تو یہ کام دو کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور ان دونوں کاموں کے کرنے کی توفیق مزید اللہ عطا فرماتے رہیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب صحابہ کی پوری جماعت کے بارے میں اللہ پاک جو ہیں وہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں، یعنی چند لوگوں کا نام نہیں لیا اللہ پاک نے، 5 6 7 8 10 لوگوں کا نام نہیں لیا، پوری ان ایمان والوں کی جو جماعت ہے ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامل ایمان والے ہیں، حضور کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اگر ہم زمین میں ان کو حکومت اور اقتدار دیں تو یہ کیا کام کریں گے؟ 4 کام کریں گے۔ یہ اللہ پاک نے ان کاموں کا بھی بتلا دیا کہ ان سے یہی کام ہوں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے یہ لوگ۔ وہ کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام ہے نظام صلاۃ کو قائم کر دیں گے۔ اللہ کا جو حق ہے، جو عبادت کا حق ہے، اس حق کو کسی صورت بھی وہ اپنی زندگیوں سے نہیں نکلنے دیں گے، اس کو پورا کریں گے۔ اور ریاست کے حکم کے تحت اس نظام کو قائم کیا جائے گا، ریاست اس کا اہتمام کرے گی، مساجد بنائے گی، وہاں پر ائمہ جو ہے ان کو مقرر کرے گی، اذان دی جائے گی، وقت پر نماز ادا کی جائے گی۔ تو یہ ریاستی سطح پر یہ سارا کام ہوگا، پہلا کام۔ دوسرا کیا؟ وآتوا الزکاۃ، لوگوں کے حقوق پورے کریں گے یہ لوگ۔ یہی وہ جماعت ہے جس کو ہم حکومت دیں گے، یہ لوگوں کے حقوق پورے کریں گے، اپنے مال میں سے ان کا حق نکالیں گے اور ان پر خرچ کریں گے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ اس اقتدار اور حکومت کے ذریعے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں گے۔ منت سماجت نہیں کریں گے۔ جب اقتدار مل گیا، اختیار مل گیا، طاقت مل گئی، تو پھر اب حکم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حکم دیا جائے۔ جس منصب پر آپ فائز ہو گئے ہیں، دعوت یا نصیحت یا تبلیغ، یہ تو ہر وقت اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اقتدار ملے تب، اقتدار نہ ملے تب، طاقت حاصل ہو تب، طاقت حاصل نہ ہو تب، دعوت، تبلیغ، نصیحت، خیر کی طرف بلانا، یہ تو ایک مسلمان کی مستقل ذمہ داری ہے۔ لیکن حکم اس وقت ہے جب طاقت ملے گی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں گے، یعنی بھلائی اور خیر جو ہے اس کو غالب کر دیں گے، اور کہیں بھی کسی غلط کام کو وہ نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح کاموں کا حکم کریں گے کہ یہ کام کرو، بس یہ آرڈر ہے ریاست کا۔ اور چوتھا کام ہے وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَر، برائی سے روکیں گے، برائی سے روکیں گے۔ جتنے بھی شیطانی اعمال ہیں ان سب کو طاقت کے ذریعے روکا جائے گا۔ مثلا شراب نوشی ہے، جوا کھیلنا ہے، زنا ہے، بددیانتی ہے جس کو کرپشن کہتے ہیں آپ، خیانت ہے،
اس سے روکیں گے وہ. کم تولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، یتیموں کا حق مارنا ہے، انسانوں پر ظلم کرنا ہے، جتنی بھی یہ بری باتیں ہیں اس سے روکیں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ سب منکرات ہیں. اور جو ان منکرات کو لے کر چلنے والے ہیں ان کو بھی روکیں گے، ان پر سختی کریں گے، حکم نافذ کریں گے اپنا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور یہ جو آخرت ہے یہ سب انہی لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ نے انہی کے لیے آخرت کو سجا رکھا ہے. اللہ اکبر. تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حکومت ملی، بالکل ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو حکومت ملی ہے اور فتح ہوئی ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تقریباً 9000 مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہوئی. 9000 مربع میل پر حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا جو ان کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا تھا، اس کو سچ کر دکھایا کہ وہ یہ کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت قائم ہو گئی. 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. یعنی اس میں توسیع ہوئی ہے، جغرافیے میں توسیع ہوئی ہے. اسلامی حکومت کے جغرافیے کے اندر فتوحات ہوئی ہیں، مال آیا ہے، ملک کے اندر معاشی استحکام پیدا ہوا ہے، خیر اور بھلائی وہ ملک کے اندر عام ہوئی ہے. منکرات اور فواحش کا راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا. ارتداد کے فتنے جو ہیں ان کا قلع کما کیا. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ان فتنوں کا قلع کما کیا. لیکن اس سے پہلے ان کو دعوت دی، ان کو اسلام سمجھایا، ان کی طرف وفود جو ہیں وہ روانہ کیے کہ ان کو جا کے سمجھائیں، نصیحت کریں اور کوشش کریں کہ ان سے ہمارا جھگڑا نہ ہو، یہ واپس آ جائیں خیر و بھلائی پر. یہ اسوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو آ گئے سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ان کو سینے سے لگا لو. جو نہ آئیں اور لڑنے پر سامنے مقابلے پر آ جائیں ان سے لڑو. تو جہاد بھی ہوا، اسلامی حکومت کے اندر اضافہ بھی ہوا. آپ کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اس کے اندر 12 لاکھ مربع میل میں اضافہ ہوا. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. 22 لاکھ مربع میل پر فتوحات ہیں، بڑھ رہا ہے اسلامی حکومت کا دائرہ. اور ان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، شہید مدینہ امام مظلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حکومت آیا، دور حکومت آیا، دور خلافت ان کا آیا. تو یہ اسلامی حکومت کا جغرافیائی جو نقشہ ہے وہ 44 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا. یعنی کمی نہیں ہو رہی، بڑھ رہا ہے. اور اسلام اپنی پورے نظام کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. سارے کام اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو اس دنیا کے اندر ہی اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. آخرت میں تو عمل نہیں ہونا. تو اس دنیا ہی کو پہلے ہم نے جنت بنانا ہے اور پھر آخرت میں جنت، ہمیں حقیقی جنت ملنی ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. لیکن آزمائشیں، امتحانات، کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ ان کی سازشیں اس قدر تیز ہوئیں کہ آپ کا دور حکومت جو ہے وہ تقریباً 4 سال 9 ماہ بنتا ہے. وہ مشکلات میں ہی گھرے رہے، مشکل سے نکلے ہی نہیں. یعنی جن کو ایک نظریے کے مطابق مشکل کشا کہا جاتا ہے وہ خود مشکلات کے اندر پھنسے رہے. اسلامی فتوحات کا راستہ بند ہو گیا، نہیں ہو سکی فتوحات.
البتہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی نصیحت، مخلوق کو خیر کی طرف بلانا، اس کام کو کسی بھی صحابی نے بند نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس کے لیے کسی یعنی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر وقت چل رہی ہے۔ لیکن جہاد نہیں ہوا، رک گیا، سازشیں اتنی قوی ہوئیں، آپ کی فوج پر قبضہ کر لیا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی النسل جو تھا، منافق، اس خبیث کے جتنے بھی اس کے حالی موالی تھے اور جو اس کے ساتھی تھے، اس کے فکر کے جو حامل تھے، سبائی فکر کے، انہوں نے قبضہ کر لیا، فوج کے اندر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور حضرت علی کو چلنے نہیں دیا، بے بس کر کے رکھ دیا۔ اس سب کچھ کے باوجود اسلام پر پوری طاقت کے ساتھ قائم رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپس میں اختلاف بھی بڑھا، لڑائی تک نوبت آئی، جنگ صفین، جنگ جمل، وہ تفصیل کو چھوڑتا ہوں، آگے آئے گی۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تشریف لائے، آپ کے بڑے فرزند ارجمند ہیں، اور 6 ماہ کا خلافت کا ان کا زمانہ ہے، اور انہوں نے اسی خلافت راشدہ کو جو اپنے والد ماجد خلیفہ راشد امام برحق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصول کی تھی، اسی امانت کو یعنی خلافت راشدہ کو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے سپرد کر دیا، اور سیدنا حسن نے، سیدنا حسین نے رضی اللہ عنہما نے بیعت کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شام میں وہ تھے، اور سیدنا علی کے دور خلافت میں بھی صحابہ کی ایک بڑی تعداد حضرت معاویہ کے ساتھ تھی، وہ قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میں بے بس ہوں، میرے اس وقت اختیار میں نہیں ہے کہ میں سیدنا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لے سکوں، میں قصاص لے سکوں۔ تو حضرت معاویہ کے ساتھ 55,000 صحابہ کی جماعت تھی، اس میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ تو گویا صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور اس میں یہ بڑا ایک عجیب تاریخ پڑھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب، وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، وہ حضرت علی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کا موقف صحیح ہے، یہ ان کی رائے تھی، ہم صرف ان کی رائے کو بیان کر سکتے ہیں، کون کہاں کھڑا ہے یہ بتا سکتے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح تھا اور وہ غلط تھا، ہمارے دونوں سرتاج ہیں، یہ فیصلہ کرنے کا ہمیں اختیار ہی نہیں۔ استغفر اللہ کو یہ کہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ اجتہادی خطا پر تھے، ہم میں سے کوئی یہ کہے، کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، یہ حق تو تابعی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں صحابہ وہ ایک ہی جماعت ہے، وہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے تھے کہ آپ کی یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، یا آپ کی یہ بات درست ہے، وہ کہہ سکتے تھے۔ ہم اثر تھے نسبت صحابیت میں برابر تھے، لیکن جو درجات اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے مہاجرین کے، سابقون الاولون کے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد والوں کے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں طے کر دیے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ کہہ سکتے تھے، انہوں نے کیا سن لیا اور خلوص دل سے کہا، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں کہا، دین کی سربلندی کے لیے کہا، ایک دوسرے کو اگر کچھ کہا انہوں نے۔ تو خیر سمیٹتا ہوں اس بات کو، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی، حسین نے بھی بیعت کر لی رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے پس منظر میں ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دونوں بھائی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوئے، تو ایسے ہی پیچھے سے وہ جب آگے بڑھنے لگے تو مجمع تھا درمیان میں، تو وہ گرتے پڑتے آ رہے تھے، لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، لڑکتے ہوئے، بچے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح آنا اور اس خدشے سے کہ کہیں یہ گر نہ پڑے، تو حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، ممبر سے، اور دونوں کو حضور نے گود میں لیا، دونوں کو سینے سے لگایا، ممبر پر بیٹھے،
اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ حکومت کرنے کے لائق ہے، اور ان قریب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس لفظ پر غور کریں، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی، نہ منافق ہیں نہ غیر صحابہ کی بات ہو رہی کہ وہ مسلمانوں کی بڑی، نہ صحابہ کی بات ہو رہی، جو اس وقت موجود ہیں ان کے دور میں جو ہوں گے، جب یہ بڑے ہوں گے تو اس میں صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، ان میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی نزاع پیدا ہو گیا تو یہ صلح کرائیں گے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور دوسری بات سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سے روایت ہے، یہ حدیث انہوں نے بیان فرمائی، لا تذهب الايام والليالي حتى يملك معاویہ، کہ دن اور رات کی گردش جو ہے یہ ختم نہ ہوگی کہ معاویہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ ملک بن جائیں گے۔ یہاں بھی یملک کا لفظ آیا ہے، خلافت کی بات نہیں ہو رہی، یملک معاویہ، معاویہ کی اس کی بادشاہت اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ خود روایت کرتے ہیں سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے فرمایا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری بات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت بھی فرمائی، وصیت بھی کی حضرت حسن کو، لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، دیکھنا معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا، اگر تم نے اس کی حکومت کو ناپسند کیا، اس کی امارت کو، یہاں امارت کا لفظ آ گیا، وہاں بادشاہت ہے، یہاں امارت ہے، لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، اور اگر تم نے ناپسند کیا تو یاد رکھو انسانی کھوپڑیاں جو ہیں وہ ان کے جسموں سے کٹ کر یوں گریں گی میدان میں جیسے تمے کا پھل جو ہے حنظل، وہ زمین پر گرتا ہے اور ڈھیر لگ جاتے ہیں، نازک ہوتا ہے تنا اس کا تو پھل وزنی ہو جاتا ہے، ہوا تھوڑی سی بھی تیز چلے تو وہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ تو اتنی انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، تو خبردار معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا۔ اپنی زندگی میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، معاملات طے کر لیے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اور دوران جنگ صفین کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے پوچھا، امیر المومنین یہ بتائیں کہ ہم حق پر ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا کہ یہ معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اہل شام کے بارے میں؟ فرمایا وہ بھی حق پر ہے۔ تو اس نے بڑی حیرانی سے سوال کیا کہ امیر المومنین ہم بھی حق پر ہیں وہ بھی حق پر ہیں، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ نے بالوضاحت اس کے بعد جو بیان دیا وہ ریاست کا بیانیہ بھی ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا بھی بیانیہ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر، زندگی اور موت پر، آخرت پر جو ایمان ہے نا وہ میرا اور معاویہ کا ایک ہی ہے، اس میں نہ میں اس پر زیادتی کا دعویٰ کر سکتا ہوں نہ وہ مجھ پر زیادتی کا دعویٰ کر سکتا ہے، ہم دونوں اس نسبت میں، نسبت ایمانی میں ہم برابر ہیں۔ اس نے بھی یہی ایمان قبول کیا، میں نے بھی یہی ایمان قبول کیا۔ میرے اور ان کے درمیان قصاص عثمان پر اختلاف ہو گیا، وہ بدلے کا مطالبہ کرتے ہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اس اختلاف میں یہاں تک صورتحال آ گئی، اور اس جنگ کے اندر بھی ایک تیسرا گروہ ہے ابن سبا کا، جس نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف حملہ کر کے غلط فہمی پیدا کر دی۔ حضرت علی کی فوجوں نے سمجھا معاویہ کی فوجوں نے حملہ کیا، حضرت معاویہ کی فوجوں نے سمجھا حضرت علی کی فوجوں نے حملہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو لاشیں دیکھی
تو طلحہ و زبیر بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی غمگین ہوئے، آپ کے آنسو نکل آئے، اور اگلی بات یہ حضرت علی نے دونوں کے جنازے پڑھائے۔ حضرت معاویہ کی طرف سے جو شہید ہوئے ان کے بھی جنازے پڑھائے، اپنی فوج کے جو لوگ شہید ہوئے ان کے بھی جنازے پڑھائے۔ علی جن کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، سوچے نا۔ اور یہ جملہ فرمایا کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ہمارے شہید ہوئے اور جو ان کے شہید قتل ہوئے دونوں طرف سے، دونوں جنتی ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں میں کسی مورخ کی بات نہیں مانوں گا، میں قرآن کی آیت مانوں گا، حدیث مانوں گا، صحابہ کا قول مانوں گا۔ تو جن کے درمیان نزاع پیدا ہوا ان میں سب سے بڑے تو حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرخیل تو وہی تھے، ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو ادھر سے شہید ہوئے جو ادھر سے شہید ہوئے دونوں جنتی ہیں، اور دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی، دونوں کی مغفرت کی دعا کی اور فرمایا جنتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے چوتھے حصے میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کے حالات پر مشتمل ہے، اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا، اور ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑے اہتمام سے اس کو شائع کیا تھا، اس کا ترجمہ مل جاتا ہے مارکیٹ میں۔ اس میں یہ حدیث نقل کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا، پہلوان تھا، اس نے حضور سے کہا کہ مجھ سے کشتی کر لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، معاویہ ذرا اس سے کشتی کر لو، مجھ سے کیا لڑے گا، میرے ایک ادنا خادم سے تو کشتی کر کے دیکھ لے۔ تو حضرت معاویہ اٹھے اور بالکل آنن فانن اس کو اٹھا کر اس کو پٹخ دیا، اور وہ چت پڑا ہوا تھا، اور اس کے بالکل حواس باختہ ہو گیا وہ کہ ایسے مجھے زندگی میں کسی نے نہیں گرایا، میں کیسے گر گیا اس آدمی سے۔ تو اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ نگاہ نبوت تھی، یہ حضور کی توجہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے حضرت معاویہ کے ذریعے اس کو یوں پٹخا۔ تو اس کے بعد جب وہ گر گیا پہلوان، تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ سے فرمایا، معاویہ جا، آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی۔ یہ دعا بھی ساتھ دی، نبی کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی۔ یہ حدیث نقل کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا، یہ حدیث سنائی صفین اور جمل کی جنگوں کے بعد ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنا دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنتے ہی رونے لگ گئے، اور فرمایا کہ اے کاش تو مجھے کبھی پہلے سنا دیتا، خدا کی قسم میں کبھی معاویہ سے نہ لڑتا، اہل شام سے نہ لڑتا، حضور نے فرما دیا اس کو شکست نہیں ہونی، تو کیسے میں اس کو شکست دے سکتا، میں کبھی نہ لڑتا۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ درجہ تھا ان کے ایمان کا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری اور خلافت راشدہ کا منصب سونپنے کے بعد، صلح کرنے کے بعد، وہ متفقہ طور پر پوری اسلامی دنیا کے امیر المومنین بن گئے، اور حکومت و خلافت حضرت معاویہ کے قبضے میں آ گئی، اور وہ خلیفہ راشد ہی ہیں، اس لیے کہ قرآن نے تمام صحابہ کو اولئک ہم الراشدون کہا۔ ہاں، اس خلافت کے معیار پر نہیں جو ابو بکر صدیق کی خلافت ہے، جو فاروق اعظم کی ہے، جو سیدنا عثمان کی ہے، جو سیدنا علی کی ہے۔ حضرت معاویہ نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ان سے بہتر آدمی ہوں، ہمیشہ یہی کہا کہ وہ سب مجھ سے بہتر تھے، حضرت علی تو بہت زیادہ مجھ سے بہتر تھے، تعریفیں کرتے تھے۔ لیکن آپ کی حکومت و خلافت جو ہے وہ اسلام ہی کے لیے تھی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ فرائض انہوں نے پورے کیے، اور
جیسے اللہ نے وعدہ کیا کہ اسلام کو مستحکم کر دیں گے، آیت استخلاف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ کو سامنے رکھے کہ جی منکم کی ضمیر آ گئی ہے اس میں سے، اور منکم کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں۔ کن میں سے؟ یعنی صحابہ میں بھی کچھ ایمان لائے تھے اور کچھ نہیں لائے تھے، ذرا سوچے تو صحیح نا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، تو مشروط ہے دو باتیں، ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کیے۔ تو جن لوگوں نے نیک کام کیے انہی کو حکومت ملی، یعنی باقی جو تھے وہ نیک کام کرنے والے نہیں تھے۔ یہ میں ابھی پڑھ رہا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ، ہم اکابر کا ہی موقف بیان کر رہے ہیں جو ہمارے اکابر تھے۔ یہ قرآن کریم میں حاشیہ لکھا کہ ان میں جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اعلیٰ درجے پر، دیکھیں سارے کے سارے تو حکومت دنیا میں کبھی کسی نے کی ہے، غیر فطری بات ہے۔ یہ پورے پاکستان کی عوام حکومت کرتی ہے، سارے جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جائیں اور سارے وزیر اعظم بن جائیں تو دنیا کہے گی کہ پاگلوں کا ملک ہے، قوم بھی پاگل ہے۔ بھئی ایک ہی بنتا ہے نا وزیر اعظم، ایک ہی بنتا ہے صدر مملکت، اور عوام جو ہیں وہ ان کو چنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ منکم کہتے ہیں کہ جی منکم کی ضمیر آ گئی، اس لیے جنہوں نے نیک کام کیے تھے انہی کو حکومت ملی، یعنی حضرت معاویہ نے نیک کام نہیں کیے تھے، یہ لکھا ہے لوگوں نے۔ آپ اندازہ فرمائیں جو قرآن کی نص کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم حکومت دیں تو یہ کام کریں گے۔ اچھا پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان کو جو حکومت ملی، جو خلافت ملی، اس کے ذریعے بتایا جائے کہ کون سا برا کام ہے جو انہوں نے کیا۔ کیا نظام صلاۃ قائم نہیں کیا، نظام زکوٰۃ قائم نہیں کیا، نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی کو طاقت اور حکم سے نہیں روکا انہوں نے، جہاد نہیں کیا انہوں نے؟ کیا انہوں نے برائیوں کا حکم دیا تھا، منکرات اور فواحش کو پھیلانے کا حکم دیا تھا، نظام صلاۃ روک دیا تھا؟ قرآن تو ان کے اعمال کی گواہی دے رہا ہے۔ تو وہ وعامل الصالحات کے تحت لکھا کہ نیک کام، اور کہا کہ وہ نیکی کے اس درجے پر نہیں تھے، اس لیے ان کی حکومت کو، خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں کہتے۔ میں کسی اور کو کچھ نہیں کہتا، ہمارے اپنوں نے لکھا، ہمارے اپنوں نے لکھا۔ تو اسی لیے ہم صحابہ سے بڑا بزرگ کسی کو نہیں سمجھتے۔ اکابر میں سب سے بڑے صحابہ ہیں، اس امت کی پہلی جماعت ایمان والوں کی وہ صحابہ ہیں۔ اس امت کی ابتدا صحابہ سے ہو رہی ہے، یہ امت شروع ہی صحابہ سے ہو رہی ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے نہیں تھے تو پھر ہم ہیں، ذرا ہم اپنی شکلیں دیکھیں۔ تو سادہ سی بات ہے کہ صحابہ کے ایمانوں کو مت تولو، وہ تل گئے، وہ اللہ نے تول کر ان کو بدلہ دے دیا، نفع کے ساتھ بدلہ دیا ان کو۔ اپنے ایمان کو تولو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں، اپنے ایمان کو، اور اپنے ایمان کے مقابلے میں صحابہ کے ایمان کو مت تولو، ان کے ایمان پر مہر لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ نسب جا ملتا ہے، پانچویں پشت میں، جو سارے قریش ہی تھے۔ قریش کے قبائل ہیں، ان کی شاخیں ہیں، جو بنیادی جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے، اس میں سے قبائل نکلے ہیں، شاخیں ہیں۔ اسی قریش میں امیہ بھی ہیں، اسی میں ہاشم بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہاشم کے نسب میں رکھا، ان کی نسل میں سے رکھا، اور حضرت عثمان کو، حضرت معاویہ کو، حضرت حکم کو اور دیگر صحابہ وہ امیہ کی نسل میں سے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے بعض حضرات نے، اس ملک میں نا بڑی ورائٹی ہے ہمارے ملک کے اندر، علم کے نام پر جہالت کو پھیلانا بہت بڑا کام ہے۔
بڑی خدمت ہے ملک اور قوم کی کہ علم کے نام پر جہالت کو پھیلانا، اور اس جہالت کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے پیچھے۔ کہا کہ امیہ اور ہاشم، بنو امیہ اور بنو ہاشم میں دشمنی جو ہے وہ پیدائشی طور پر چلی آ رہی تھی، قبائلی طور پر۔ وہ ایسے ہے کہ ہاشم اور امیہ یہ دونوں جڑواں اکٹھے پیدا ہوئے تھے، اور ان کی کمریں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے ان کی کمریں جڑی ہوئی تھیں، آپریشن کر کے تلوار کے ذریعے کاٹ کے ان کو الگ کیا گیا، اور وہ تلوار کی کاٹ جو ہے اس کی جو شدت ہے، اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ آج تک چل رہے ہیں، اور یہ پھر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے، یہ حق اور باطل کی تقسیم ہو گئی۔ اچھا، میں نے وہ شجرہ اٹھایا، مجھے اتنی حیرانی ہوئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ عبد مناف پر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، پانچویں پشت میں یہ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عبد مناف کے بیٹے ہیں عبد شمس، اور اس میں سے امیہ ہیں، حرب ہے، ابو سفیان ہے اور معاویہ ہیں۔ اسی طرح عبد مناف کے دوسرے بیٹے ہیں ہاشم، ہاشم سے آگے ہیں امیہ، ہاشم سے آگے ہیں عبد المطلب اور عبداللہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو امیہ ہیں یہ اور ہاشم آپس میں چچا بھتیجا کا رشتہ بنتا ہے ان کا، وہ اس لڑی میں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑی میں ہیں، حضور ہاشم کے خاندان سے ہیں اور وہ امیہ کے خاندان سے ہیں، تو چچا بھتیجا۔ ہم نے یہ دنیا کے اندر واحد یہ مثال دیکھی ہے کہ چچا اور بھتیجا اکٹھے پیدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا بکا جا رہا ہے، چچا اور بھتیجا اکٹھے پیدا ہو گئے، بھئی کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ کتابوں میں نہیں لکھا، یہ کسی جاہل نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے، یہ گفتگو ہے عوام الناس جو بیچارے اس ساری تفصیل سے لا علم ہیں۔ بھائی بھائی تو اکٹھے پیدا ہو سکتے ہیں، بہنیں دو اکٹھی جڑواں پیدا ہو سکتی ہیں، بھائی اور بہن دو اکٹھے پیدا ہو سکتے ہیں، چچا اور بھتیجا کیسے پیدا ہوں گے اکٹھے؟ کچھ سمجھا دیں نا۔ میں نے کہا کہ ایک صاحب نے ایسی بات کی، تو میں نے کہا پھر ایسا ہی ہے کہ وہ کوئی صاحب تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے، تاریخ پیدائش کیا، تو انہوں نے حوالہ بھی ساتھ دیا کہ میں کب پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا تو والدہ صاحبہ جو ہیں وہ اس دن بہت مصروف تھی، وہ کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی، تو خالہ جان گھر تھی، میں پھر خالہ جی کے گھر پیدا ہو گیا۔ عجیب۔ اس طرح اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے اور ایسی غیر فطری اور لا یعنی قسم کی باتوں کو مذہب بنا کر پیش کرنا ہے اور لوگوں میں جہالت کو پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے جو تقاضے ہیں، حضور دنیا میں کس لیے آئے؟ وہ جہالت کو دور کرنے کے لیے اور علم کے نور کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے، تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، اور مخلوق کے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے کہ ان کے اعمال بھی پاک ہو جائیں، ان کے رویے خوبصورت ہو جائیں، اور ان کے اندر علم آ جائے، تعلیم آ جائے، شعور بیدار ہو جائے۔ تو یہ شعور بیدار کیا جا رہا ہے کہ چچا بھتیجا کو اکٹھے پیدا کر دی۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ امیہ کی نسب میں ہے، تو ان کو یعنی ہدف تنقید بنانے کے لیے اس قسم کی بھی بزنگیاں جو ہیں وہ چھوڑی جاتی ہیں، اور لوگ ہیں کہ کیا واہ 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 واہ۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ انتہائی یعنی فلاحی ریاست ہے، فلاحی ریاست۔ جب آپ نظام صلاۃ کو قائم کریں گے، نظام زکوٰۃ کو قائم کریں گے، تو وہ اللہ پاک نے جیسے فرمایا کہ میں
اسلام کو بھی مستحکم کر دوں گا، امن بھی قائم کر دوں گا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ کی معیشت مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ خلفائے راشدین کے عہد میں معیشت مستحکم ہوتی چلی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس میں نشیب و فراز آتے رہے، کبھی کم ہوئی، پریشانی بھی آئی، لیکن ایسی نہیں آئی کہ حکومت جو ہے وہ غیروں کی محتاج ہو جائے۔ اللہ نے پھر ان کو اونچا کیا اور ان کو معاشی طور پر بلند کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یعنی اسلامی حکومت اتنی وسیع ہو گئی، یعنی کہتے ہیں کہ دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل، ٹھیک ہے، تو 64,65,000 مربع میل پر حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہوگی، باقی کیا بچا؟ فرانس میں آپ ہی کے دور حکومت میں اسلام کی دعوت گئی، شام کا تمام علاقہ آپ ہی کے دور حکومت میں وہ اسلامی حکومت کے زیر نگیں آیا۔ یہ عراق اور یہ آپ کا افغانستان اور یہ بر صغیر کے اندر اسلام کی دعوت، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ بنی امیہ نے یہ سارا یہ مرحلہ طے کیا، اور جن کے تعریف جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کریں، جن کے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عہدہ دیں، ہیں جی، جن کے بڑے بھائی کو ابو بکر صدیق عہدہ دیں، ان کا نام یزید الخیر ہے، اور ان کو عہدہ دیا، تو ان پر اگر عدم اعتماد کیا جائے گا تو بھائی ہمارا ایمان خراب ہوگا۔ حضرت عمر نے اعتماد کیا، حضرت عمر نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا ذکر جو ہے خیر کے بغیر نہ کرو، خیر کے ساتھ ہی اس کا ذکر کرو۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اور بڑا عجیب واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ نے بڑا زرق برق قسم کا جبہ پہنا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے دیکھ کر اس پر سرزنش کی کہ یہ کیا بادشاہانہ اور کسریٰ کے رنگ کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے اور بڑا لباس جو ہے قیمتی پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے جبے کے وہ اس کو کھولا، تو عرض کیا امیر المومنین یہ اندر تو وہی پرانا لباس ہی پہنا ہوا ہے، حالانکہ وہ غریب آدمی نہیں تھے، یہ مالدار لوگ تھے، سردار تھے ان کے والد، اسلام لانے سے پہلے بھی سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جبہ میں نے جو زرق برق اوپر پہنا ہوا ہے، یہ تو کیسر و کسریٰ کو ذرا میں نے ڈرانے دھمکانے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے، روب شوب جمانے کے لیے میں نے اوپر پہنا ہوا ہے، کہ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ تم ہی پہن سکتے ہو، اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، ہم بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اندر میرے کپڑے وہی ہیں، امیر المومنین میں اندر سے وہی ہوں جو تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا معاویہ میں کسی سے بھی لاجواب نہیں ہوا، تو واحد آدمی ہے، جب بھی تجھ سے کوئی سوال کیا تو نے مجھے لاجواب کیا۔ تو جناب انہوں نے اعتماد کیا، حضرت عثمان نے اعتماد کیا، ہمیشہ یہ علاقہ انہی کے سپرد رہا۔ حضرت علی نے بھی آخر میں اعتماد ہی کیا نا، وہ تو ایک مسئلے پر اختلاف ہوا اور جس بات پر اختلاف کیا اس کو پورا کیا۔ جب حکومت ملی تو ایک ایک قاتل عثمان کو چن چن کر آپ نے اس کو قتل کیا، آدمی متعین کیے کہ یہ قاتل تیرے ذمے ہے، یہ تیرے ذمے ہے، یہ تیرے ذمے ہے، جہاں ملے ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دیا۔ وہ ایک کا آتا ہے کہ وہ بھاگ رہا تھا، صحرا تھا، ریت کے ٹیلے تھے، ٹبے تھے، تو بھاگتے بھاگتے وہ اس کے پیچھے جس کو متعین کیا تھا اس نے کہا مجھ سے نہیں تیری جان چھوٹ سکتی، میں تو معاویہ کا بھیجا ہوا ہوں، انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ ساڑھے پنجابی کے اندر ٹبے تون دیتا انہیں، وہیں رکھا اور اس کو قتل کیا کہ نہیں چھوڑوں گا، تو نے حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد کو قتل کیا، مظلومیت کی حالت میں بغیر کسی قصور کے مدینے میں قتل کیا ان کو، میں نہیں معاف کروں گا، اور امیر المومنین کا حکم ہے، ریاست کا حکم ہے، یہ میں ریاست کے حکم پر عمل کروں گا۔ اور ایک بچا ہوا تھا، وہ بھی لطیفہ ہے، وہ تھا تو اپنے مظالم کے اعتبار سے برا تھا، حجاج بن یوسف مسلمان تو تھا نا، تھا وہ بھی اموی، بنی امیہ میں سے ہی تھا۔ پڑھ لیں البدایہ والنہایہ، اس میں اس کے احوال لکھے ہیں کہ جب وہ آیا
اس کو گورنر بنایا گیا، کوفہ میں آیا نا جب وہ، تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ حکومت مانگ کر لی ہے کہ اللہ جو ہے نا تمہارے ساتھ مجھے واسطہ ڈالے، تم نے بہت بدتمیزیاں کی ہیں، تم نے بہت مسلمانوں کو پریشان کیا ہے، اللہ نے مجھے حکومت دے دی۔ میں جب آیا تو میں نے کہا قوم سے میں نے ملنا ہے، جا کے قوم سے خطاب کرنا ہے، تو پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوگا تو میں ان کے لیے کوئی گفٹ لے کے جاؤں، کوئی ہدیہ لے کے جاؤں، تو وہ تمہارے لیے جو میں نے ہدیہ ساتھ رکھا تھا وہ ایک درہ تھا، یعنی کوڑا تھا میرے پاس، تو وہ راستے میں سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے وہ کہیں گر گیا، گم ہو گیا، پھر میں نے اس کا بدل جو ہے اس سے بہترین تحفہ تمہارے لیے میں نے پسند کیا اور وہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو پھر اس نے میان سے تلوار کھینچی اور اس کو فضا میں لہرایا کہ یہ تمہارے لیے میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو لکھا ہے البدایہ نے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں، کہ لوگ اس کو پتھر مارنے کے لیے مٹھی میں کنکر جو ہے وہ لے کر آئے تھے اور ہاتھ پیچھے رکھے ہوئے تھے لوگوں نے کہ جو ہی موقع ملے گا ہم یہ پتھر اس کو ماریں گے سارے۔ تو جب اس نے تلوار لہرائی نا تو لوگوں کی مٹھیاں پیچھے ہی کھل گئیں اور وہ کنکر نیچے گر گئے، اور اس نے کہا سنو یا اہل العراقی یا اہل النفاقی یا اہل الشقاقی، او عراقیو، او منافقو، او شدت پسندو، انتشار پھیلانے والو، یاد رکھو آج کے بعد کسی نے فساد کیا نا معاشرے کے اندر، یہ میں نے تمہیں تحفہ دکھا دیا، میں سر قلم کر دوں گا، کوئی نو ٹرائل، کچھ نہیں پوچھنا میں نے، کڑک، مجھے عشاء کے بعد کوئی آدمی جو ہے وہ گھر سے باہر نظر نہ آئے، ضرورت ہے ہمیں بتائیں، ہمارے آدمی موجود ہوں گے، دکانیں کھلی، گھر کے دروازے کھلے، میں دیکھوں گا، 24 گھنٹے کھلی رہیں گی دکانیں تمہاری، دروازے کھلے رہیں گے، کوئی تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھوں گا کون چوری کرتا ہے۔ وہ کہیں سے کوئی دور سے کوئی مسافر آیا رات کو، اس کو اس حکم نامے کا پتہ نہیں تھا، وہ پتہ چلا کہ کوئی بندہ پھر رہا، اس نے کہا کون ہے بھائی، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، اتار دو اس کا سر، مار دیا، ظلم تو کیا اس نے، ہوا۔ اچھا پھر اس نے یہ بھی کہا کہ شور نہ مچے، وہ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اچانک شور بپا ہو گیا، وہ نماز پڑھ کے گھر گیا، یعنی ظالم بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن نماز تو پڑھتا تھا، نماز پڑھ کے گھر گیا تو اس نے شور کی آواز سنی تو تلوار لے کے واپس آیا، اور اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے کل میری تقریر سنی نہیں تھی، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ معاشرے کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اچانک ایک بوڑھے پر اس کی نگاہ پڑی تو اس کو پہچان لیا، تو فوراً اس کو گریبان سے پکڑا اور کہا اچھا تو بچا ہوا ابھی قاتلین عثمان میں سے، میں بھی کہوں مسجد میں شور کیوں بچا ہے؟ تو وہ آخری آدمی تھا جو بچا ہوا تھا، اس کو کھینچا، کہتا اس کا سر اتار دو بھائی، آرڈر کر دیا، قتل کرو اس کو۔ تو اس نے کہا مجھ بڈھے کو مار کے تجھے کیا ملے گا، مارنا تو کسی جوان کو مارو، کہتے اس کا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی ہے، اس کو بھی پکڑ لو، اس کا بھی اڑا دو سر۔ نظم تو اس نے پھر قائم کر دیا، جس قسم کی قوم ہے پھر ایسے ہی اقدامات ہوتے ہیں۔ خیر قرآن کریم کے حروف کے جو یہ اعراب ہیں یہ اس نے لگائے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آخر میں جا کے کہا کہ وہ مرتے وقت یہ کہہ رہا تھا واللہ کہ انا و انت انت، میں ہوں اور تو ہے، تیری رحمت جو ہے وہ بے پناہ ہے اور میرے گناہ جو ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں، مزہ تو تب ہے مجھ جیسے گناہگار کو بخش، پھر میں دیکھوں تیری رحمت کتنی بے پناہ۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، نکل گیا، کام کر گیا اپنا۔ خیر اندازے ہیں، قیافے ہیں اور حسن ظن ہے۔ میں واپس آتا ہوں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فلاحی ریاست کے امیر المومنین تھے، خلیفہ راشد تھے، اور ان کے دور کے اندر یعنی ملک کی خزانے کے اندر اتنا مال تھا کہ لینے والا کوئی نہیں تھا،
تو وہ پکڑ پکڑ کے آدمیوں کو نا پیسے دیتے تھے، وہ یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ حضرت حسن گئے، حضرت حسین گئے، لاد دیا ان کو درہم و دینار سے، یہ لے جاؤ، لاکھوں کے حساب میں۔ تو حضرت حسن مدینہ پہنچنے تک سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، وہ بھی پاس رکھنے والے نہیں تھے۔ یہ ہم ہیں جو مطلب چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یہ ہم ہیں۔ مال سے محبت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صحابہ کے دل سے مال کی محبت کو نکالا ہے۔ خذ من اموالہم، مال لو ان سے، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ تو انہوں نے وہاں جا کہا کہ مال ختم ہو گیا میرے پاس، تو انہوں نے کہا آپ کو تو اتنے بھیجے تھے جب پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ سب میں نے کون سا پاس رکھے، میں نے اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیے، اور بھیجو، اور بھیج دیے۔ ایک مائی صاحبہ آ گئی، کہتے ہیں نا جابر حکمران تھا، جابر حکمران تھا۔ آپ نے خطبہ دیا، دو واقعے ہیں، اور خطبے کے اندر ایک جملہ جان بوجھ کر آپ نے کہا کہ لوگوں یہ جو بیت المال ہے، جو حکومت کا خزانہ ہے، یہ سب میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں، جیسے چاہوں اس کو صرف کروں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اگلا جمعہ آیا، پھر یہی بات کی، ہفتہ گزر گیا۔ تیسرا جمعہ آیا، پھر یہی بات کی، 15 دن گزر گئے۔ تیسری دفعہ جب یہ بات کی تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے درمیان سے، نے کہا امیر المومنین آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ملک کا خزانہ قوم کی امانت ہے، یہ قومی ملکیت ہے، اگر آپ اپنی مرضی سے اس میں ذرا برابر بھی تصرف کریں گے اور ہمارا حق جو ہے اس کو غصب کریں گے، تو اس نے کہا ہم تلوار کے ذریعے اپنا حق لیں گے، تیرے مقابلے میں قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ وہ کہہ کے بیٹھ گیا، نماز جمعہ ہو گئی۔ جمعہ کے بعد فرمایا کہ ان کو میرے ساتھ بھیجو، ساتھ لے آؤ۔ تو حضرت معاویہ ان کو ساتھ لے کے چل رہے تھے، تو جس نے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کو کیا سزا ملے گی، کیا سزا ملے گی۔ تو کہتے ہیں جب ہم پیچھے پیچھے چلتے رہے، آگے جا کے دیکھا تو وہ محرابیاں بنی ہوئی ہیں، دو آج بھی موجود ہیں جامع مسجد بنی امیہ دمشق میں، اس کو مقصورہ کہتے ہیں، دو مقصورے بنے ہوئے تھے۔ تو اس میں بیٹھ کر لوگوں کے حالات سنتے تھے، شکایات سنتے تھے، مسائل سنتے تھے اور ان کو حل کرتے تھے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور دائیں طرف ان کو بٹھایا ہوا تھا جو بابا جی اٹھ کر بولے تھے۔ تو حضرت معاویہ رو رہے تھے، ہم بڑے حیران ہوئے۔ تو فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ بات 3 جمعوں کے اندر بیان کی اور 15 دن کوئی نہیں بولا تھا، آج یہ شخص بولا ہے، تو حیاک اللہ، اللہ اس کو زندہ کرے، اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، بلکہ حدیث سنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو حاکم اس کیفیت میں ہو کہ رعایا میں سے اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، تو قیامت کے دن جہنم میں اس طرح وہ اچھل کود کرے گا جیسے جنگل میں بندر جو ہیں وہ اچھل کود کرتے ہیں، اس طرح جہنم میں وہ اچھلے گا عذاب میں۔ تو میں اپنا ایمان جو ہے اس کا تول کر رہا تھا کہ میں کن میں شمار ہوتا ہوں، کوئی بولتا بھی ہے آگے سے کہ نہیں؟ تو آج یہ بولا، اللہ اس کو زندہ کرے، اللہ اس کو اجر دے، اس نے مجھے زندہ کر دیا، مجھے حوصلہ دے دیا۔ ایک بڑھیا آئی، اس نے کھڑے ہو کہا کہ یہ بڑے تو پیسے ویسے بانٹتا پھر رہا ہے، اسی طرح یہ تیرا باپ ترکے میں چھوڑ کے گیا تھا، یہ تیری ماں کما کے چھوڑ گئی تھی۔ گالی دی اس نے سیدھی سیدھی، تیری ماں کما کے گئی تھی۔ تو حضرت معاویہ کی طبیعت پر بہت اثر ہوا، ظاہر بات ہے، خاموش ہوئے اور وہاں سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو آپ کے بالوں سے پانی نچڑ رہا تھا، داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میری اماں، اب بتا کیا کہتی ہے؟ تو اس نے کہا
کہ مجھے اتنے لاکھ درہم اس لیے دے، اتنے اس لیے دے، اتنے اس لیے دے، مجھے ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بھی دے دو اس کو۔ وہ پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، معیشت اتنی مستحکم تھی۔ وہ چلی گئی تو آپ کے عمال میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ آپ تشریف کہاں لے گئے تھے؟ اس کی بات سن کے فرمانے لگے کہ مجھے غصہ آیا، اس نے ذاتی طور پر مجھ پر تنقید کی، تو ایک تو میں نے ذاتی حوالہ ختم کیا کہ میں ریاست کا امیر المومنین ہوں، تو یہاں مجھے حوصلہ، صبر، حلم، بردباری اس کا مظاہرہ کرنا تھا۔ غصہ آیا تو میں گھر چلا گیا، میں نے غسل کیا جا کے، اور اپنے غصے کو میں نے ٹھنڈا کیا، اور پھر آ کر میں نے اس سے مکالمہ کر کے اس کو نمٹایا۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی کہ اس کو اللہ حلم اور بردبار بنائے، اور معاویہ حلیم و جواد، یہ ان کے القاب تھے، حلیم بھی ہیں جواد بھی ہیں، یعنی حوصلہ کرنے والے ہیں، بردبار ہیں، بات کو برداشت کرنے والے ہیں، اور سخی ہیں۔ سخی ہیں، مال سے محبت نہیں، تقسیم کرتا ہے، روکتا ہی نہیں ہے مال کو۔ ایک دن حضرت معاویہ تشریف لائے، اپنی بہن، اب دیکھیں جن کے ساتھ حضور علیہ السلام رشتہ داریاں کر رہے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر سے رشتہ داری، حضرت عثمان سے رشتہ داری، حضرت عمر سے رشتہ داری، حضرت علی سے رشتہ داری، حضرت معاویہ سے رشتہ داری۔ عثمان کو 2 بیٹیاں دے دیں یا کے بعد دیگرے، عمر کی بیٹی لے رہے ہیں، ابو بکر کی بیٹی حضور کے حرم میں امہات المومنین بن گئی، معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ، رملہ نام ہے ان کا، ام حبیبہ لقب ہے ان کا، کنیت ہے، تو وہ حضور کے عقد میں آئیں اور ام المومنین ہیں۔ حضرت معاویہ ان کو ملنے گئے، آواز دی، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا، ایسے نہیں منہ اٹھا کے چلے گیا السلام علیکم جی جیسے ہم چلے جاتے ہیں، کوئی کس حال میں بیٹھا ہے، کوئی کس حال میں ہے۔ بھائی بھی گھر میں داخل ہو تو آواز دے کر، ہاں جی، کوئی کھنکھنا کر کے ہاں جی آواز دے کے جائے تاکہ جو جہاں ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لے۔ تو حضرت معاویہ نے دستک دی، آواز دی، حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں حبیبہ کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ معاویہ آئے ہیں میرے بھائی۔ فرمایا بلاؤ ان کو اندر۔ آ گئے تو حضرت معاویہ، 2 واقعات ہیں مختلف، حضور کو وضو کروا رہے تھے ایک دن پانی لے کے، حضور ان سے وضو بنوا رہے ہیں اپنا، لیکن ہمارے بعض مولویوں کو حضرت معاویہ اندر نہیں اتر رہے، حضور کے دل میں اتر گئے، اس کے دل میں حضور کی محبت اتر گئی، وہ حضور کے دل میں اتر گیا۔ لیکن ہمارے بعض، میں دوسروں سے کیا گلہ کروں، ہمارے کچھ مولوی ہیں، پورا ایک گروہ ہے، ایک ہے تو وہ چھوٹا سا اقلیتی گروہ ہے، اقلیت، ان کو آج تک معاویہ ہضم نہیں ہو رہا، نہیں اتر رہا اندر۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ بعدی، معاویہ تجھے حکومت ملے گی، یہاں بھی امر ہے، امارت ہے، امیر المومنین، تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ یہ حضور نے نصیحت کی، تو کیا معاویہ نے اس نصیحت کے خلاف کام کیا؟ اللہ سے بھی ڈرے، عدل بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن پھر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ تیرا کیا حال ہوگا؟ لو قمصک اللہ قمیصا، جب اللہ تجھے قمیص پہنائے گا۔ اب یہ قمیص عربی زبان ہے، اس میں بڑی بلاغت ہے، استعارہ ہے، قمیص سے مراد خلافت بھی ہے، چونکہ یہی لفظ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا کہ اس قمیص کو اتارنا مت جب تجھے یہ قمیص پہنائی جائے، تو حضرت عثمان نے اپنی جان تو دے دی، قمیص سے خلافت نہیں اتاری، تو وہاں اس لفظ کو خلافت پر معمول کرتے ہیں، مان لیتے ہیں وہ جو مخالف ہیں معاویہ کے رضی اللہ عنہ کے، لیکن یہی لفظ جب حضرت معاویہ کے لیے حضور فرماتے ہیں تو یہاں ان کے دل کے اندر وہ کوڑ پیدا ہو جاتا ہے، غل پیدا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا، قرآن نے غل کہا اس کو، سورہ حشر میں آیت ہے نا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں بھی معاف کر دے ہمارے رب، ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے لیے کوڑ پیدا نہ کرنا، کوئی تنگی پیدا نہ کرنا، گھٹن پیدا نہ کرنا، ہمارے دل ان کے لیے کھل جائے، ان کے لیے کوئی نفرت، کوئی منفی جذبہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں مت آئے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا قمیص پہنائی جائے گی، تو حضرت ام المومنین ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگی، عرض کی یا رسول اللہ اچھا میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ قمیص پہنائیں گے؟ ہم نے فرمایا ہاں قمیص تو پہنائیں گے اللہ، لیکن کچھ اس میں ولیکن ہناک، اس میں کچھ تھوڑی سی آزمائش ہے، کچھ تھوڑی سی گڑبڑ کہیں نظر آ رہی، پریشانی ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ دعا کر دیں وہ آزمائش دور ہو جائے۔ یعنی یہ صحابہ اور صحابیات کا مستقل یہ ایک ان کا شاندار عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ، سوال جواب کر کے وہ بات کو سمجھتے بھی تھے اور امت کے لیے آسانیاں پیدا کی انہوں نے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی پوچھتے تھے، پریشانی ہوئی تو دعا کے لیے عرض کرتے تھے۔ یہ تمام صحابہ اور صحابیات کا یہ معمول تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اس میں کچھ آزمائش ہے، جب معاویہ کو امارت ملے گی، اس کو خلافت ملے گی، قمیص پہنائی جائے گی، تو یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کریں پھر۔ تو حضور نے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسے ہی الفاظ ہیں کہ اے معاویہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہم اہدہ بالہدی، ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، وجنبہ الردا، اور جو اس پر مشکل اور آزمائش آئے اس سے اس کو بچا لینا، اس سے نکال لینا، حفاظت فرمانا، واغفر لہ فی الآخرۃ والاولی، اور آخرت میں اس کی مغفرت فرمانا۔ نبی تو مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، آزمائش سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں، ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو رائے کہاں گئی؟ گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر ساتھ بٹھا لیا۔ محبتیں تو دیکھیں نا جی۔ تو یہ اب صحابہ کی پوری جماعت کو، یعنی وہ 1.5 لاکھ صحابہ کو تو اپنے ساتھ سواری پر نہیں بٹھا سکتے تھے، تو جو میسر آ گیا اور جو ان میں مرتبے میں بلند ہوتا چلا گیا، حضور کا قرب جس کو نصیب ہوتا چلا گیا، حضور اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ساتھ ساتھ فرماتے تھے۔ یوں تو سارے صحابہ سے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو گھوڑے پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اب لاڈ پیار کی باتیں شروع ہوئیں نبی اور صحابی کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ یہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس کر رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا نا، پیچھے بیٹھے تو سینہ لگ رہا ہے۔ تو فرمایا جا اللہ تیرے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ تو علم تو نبی دعا کر رہے ہیں، علم کا نور معاویہ کے سینے میں آیا، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا، اور شکست کی اس کی بھی دعا کی کہ تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی۔ کمال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بھی حضور کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، کافروں کی طرف سے کبھی نہیں آئے، باپ کے ساتھ نہیں آئے۔ ابو سفیان تو آئے نا حضور کے مقابلے میں، لڑے، وہ بڑا ذہین آدمی تھا وہ بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ جو ہے نہ ایمان لانے سے پہلے حضور کے خلاف کسی جنگ میں شریک ہوئے، اور ایمان لانے کے بعد تو پھر جو موقع ملا حضور کے ساتھ ہی، پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر، اور کوئی شکست نہیں ہے۔ اور مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جو جہاد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں، اس میں بھی شریک ہیں۔ اور ابن کثیر نے لکھا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت معاویہ نے مل کر، حضرت معاویہ کی روایت بھی نقل کی ہے کہ میں نے اس کو گرایا اور وحشی بن حرب اس نے اس کا سر قلم کیا، مسیلمۃ الکذاب کو، اس جہاد میں حصہ لیا۔ تو حضور تو ان سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کوئی ایک جگہ محبت کی ہے، حضور نے ان کو کاتب بنایا۔ اس پر بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہے کہ کیوں بنایا، اور پھر انہوں نے اس میں سے وہ جزی کلی نکالی کہ کسی طریقے سے کوئی مذمت کرے۔ انہوں نے کہا جی وہ کاتب وہی نہیں تھا، خط وط لکھتا تھا، تم کسی کو اپنا منشی بناتے ہو خط لکھنے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر، میں کہتا ہوں خط لکھنے کے لیے بھی بٹھایا ہے، اپنے فرامین لکھنے کے لیے بٹھایا ہے، حدیث لکھنے کے لیے بٹھایا ہے، تمہاری بات کو ہم فرض کر لیتے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے کہ حضور نے اعتماد کیا، اور اس پر بھی حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ جبریل آئے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں تجھے۔ تو جبریل سلام کہہ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی سلام کہا، آ کے سلامتی ہو تجھ پر۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ معاویہ کو کتابت پر مامور کر دیں، انہو امین، یہ امانت دار ہے، گڑبڑ نہیں کرے گا، اس کو مامور کریں۔ حضور نے یہ منصب دیا، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ قلم جو ہے وہ کان کے اوپر یہاں اڑس لیتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ یہ میں نے، کسی نے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں رکھا، انہوں نے کہا یہ غالباً حضور علیہ السلام نے پوچھا یہاں کیوں رکھا، میں آپ کے فرمان لکھنے کے لیے، اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو اللہ معاف کرے، آپ کا فرمان لکھنے، جو آپ فرمائیں گے فوراً لکھ لوں گا، ہر وقت مستعد کہ حضور کچھ فرمائیں اور میں لکھوں، حضور آیت سنائیں تو میں لکھوں، حضور حدیث، حضور ارشاد فرمائیں حدیث تو میں اس کو لکھوں، حضور کو حکم دیں تو میں اس کو لکھوں، مستعد ہے ایک آدمی۔ تو بدنام اپنے آپ کو کر لیں ہم، صحابہ کو بدنام نہ کریں، ان کی تو مغفرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار سے بری کر دیا ان کو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قرآن نے فیصلہ کر دیا، کوئی تقسیم نہیں ہے اس میں۔ اب وقت بہت ہو گیا، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ہم بولتے چلے جائیں۔ ایک مسئلہ ہم نے چلایا کہ جی حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ جو ہے وہ خطا پر تھے، اور وہ خطائے اجتہادی تھی، یعنی اجتہاد میں وہ خطا پر تھے۔ جب ہم نے ان کو خطائے اجتہادی کا الزام دے دیا، ہم نے دیا یہ، تو ایک گروہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، اس نے کہا وہ خطائے اجتہادی نہیں، خطائے عنادی تھی، یعنی دشمنی کی بنیاد پر وہ خطا تھی۔ ایک تو ان کی حکومت جو ہے وہ کٹ کھنی حکومت تھی، حدیث کو پیش کیا کہ حدیث میں جس بادشاہت کی مذمت آئی ہے وہ بادشاہت تھی حضرت معاویہ کی۔ نتائج اور مظاہر جو ہمارے سامنے ہیں اس کے اعتبار سے تو وہ حدیث ان پر صادق آتی ہی نہیں ہے، صادق ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ نظام حکومت جو ہے وہ اتنا زبردست تھا کہ رات کو حکومتی ہرکارے جو ہیں وہ محلوں میں گھومتے تھے اور آواز لگاتے تھے کوئی بھوکا ہو جس کو کھانا نہ ملا ہو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو کھانا دے گی۔ کوئی بیمار ہے تو بتایا جائے، ہمارے یہ لوگ ہم پھر رہے ہیں، ہمیں بتائیں، ہم اس کے علاج کا فوری انتظام کریں۔ کوئی پریشان حال، کوئی مسافر ہے تو بتائے، اس کو سونے کی جگہ نہیں ہے یا اس کو کھانا نہیں ملا تو ہم ریاست کے مہمان خانے میں اس کو ٹھہرائیں گے، اس کو کھانا بھی کھلائیں گے۔ بندہ کوئی نہیں ملتا تھا کہ جو ضرورت مند ہو۔ ایسی ریاست، ویلفیئر، فلاحی ریاست ہمیں کو دکھا دیں۔ یہ تو آغا خان نے بھی تسلیم کیا۔ سر آغا خان جو وہ قدیم تھا، اس نے لکھا ہے دا گریٹ بنی امیہ، یعنی وہ مذہباً شدید مخالف ہیں، لیکن اس میں اس نے لکھا
کہ ایسی فلاحی ریاست مجھے تاریخ اسلام میں نہیں ملی۔ تو آج ہاں خطا اجتہادی کی بات کر رہا تھا، خطا اجتہادی۔ اب دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، ہمارے کئی مولوی حضرات ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، وہ کوئی دوسری بات جو ان کے اپنے ذہن میں ہے نا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بات، کوئی دوسری رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ چونکہ ہمارے حضرت اقدس نے یہ فرمایا لہذا ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ بھائی اللہ کے بندو، قرآن و حدیث میں غور کرو، صحابہ کے اجماع میں غور و فکر کرو۔ کسی حضرت کا ہم انکار نہیں کر رہے، سارے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، پتہ نہیں کتنے ہم سے زیادہ نیک ہوں گے، ہم گناہ گار ہیں، لیکن جب آپ واقعات کا تجزیہ کریں گے تو اس کے اندر پھر آپ بنیاد تو قرآن اور حدیث، سنت اور اجماع ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس کی ذیل میں پڑھیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے۔ ہمارے عہد کا سب سے بڑا مفسر ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، جدید مسائل کو بھی نمٹایا ہے۔ ہم ان کی آراء کو مانتے ہیں، ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی ہے، دارالعلوم دیوبند میں مفتی رہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو آراء ہیں، اجتہاد ہے، اس میں ہم کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اور پھر حوالہ دیا انہوں نے اپنے استاد محدث کبیر علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فرماتے تھے حضرت الاستاد کہ کسی کی طرف مسئلہ یوں ہی ہے جو حدیث میں آیا کہ اگر کوئی اجتہاد میں صواب پر ہے، صاد کے ساتھ ہے یہ، یعنی درست ہے، تو اس میں بھی یعنی ظاہراً ہمیں صواب پر نظر آ رہا ہے، خطا کا احتمال موجود ہے، خطا پر بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے صواب پر۔ اور اگر کوئی ہمیں خطا پر نظر آ رہا ہے تو اس میں صواب کا احتمال موجود ہے، کہ بظاہر ہمیں وہ غلط نظر آ رہا ہے لیکن یہ امکان ہے کہ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت انہوں نے کہا کہ کسی کی طرف ثواب یا خطا کو ہم کاملاً منسوب نہیں کر سکتے کہ یہ کلی طور پر ثواب پر ہے، یہ کلی طور پر خطا پر ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ پھر شاہ صاحب کا ایک قول انہوں نے اپنی ایک تقریر میں بیان کیا، لاہور میں کی انہوں نے 1965 میں، یہاں ہمدرد سینٹر میں تقریر کی آپ نے، اور آپ نے اس میں فرمایا کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ثواب پر تھا اور جو خطا پر تھا، مسئلہ یوں ہی ہے، ثواب والے کو دوہرا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور خطا والے کو ایک اجر ملے گا۔ تو بھائی اللہ کے نزدیک جو بھی ثواب پر تھا وہ دوہرا اجر لے گیا، جو خطا پر تھا وہ ایک اجر لے گیا، گناہ تو کسی کو نہیں ملا۔ اور یہ ہمیں تو معلوم نہیں، وہ اپنا اجر لے کر سرخرو ہو گئے، ہاں وہ مطلب ہے معلق نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو اجر مل گیا ان کے اعمال کا، ان کے اعمال تو تلنے ہی نہیں ہے، نسبت صحابیت تلنی ہے، وہ تو ان کے تو اعمال قبول ہو گئے، مغفرت کا اعلان ہو گیا، تو اپنا اجر لے کر فارغ ہو چکے۔ اور آگے انور شاہ صاحب نے جو جملہ فرمایا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ راز نہیں کھلے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، یہ راز تو اس دن بھی نہیں کھلے گا، اس لیے کہ اجر لے کر فارغ ہو چکے ہیں۔ ہم آج تک لگے ہوئے ہیں کہ وہ ثواب پر تھے، وہ خطا پر تھے، اجتہادی خطا تھی، وہ درمیان میں سے ایک کیڑا اور نکل آیا، اس نے کہا کہ نہیں وہ انادی خطا تھی، پھر وہ کیڑے مکوڑے اتنے نکلے ہیں، الامان والحفیظ۔ میں دشمن کے کیڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی صفوں کے کیڑوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے درمیان سے نکلے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے ایمان پر شک کرنا، کسی ایک صحابی کو تنقید کے قابل سمجھنا،
یہ اپنے ایمان کو برباد کر دینے کے مترادف ہے۔ جن کے ایمان پر اللہ اور اللہ کے نبی کی مہر لگ گئی، ان پہ آپ کیا شک کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا ان پہ شک، کیا شک کریں گے؟ تو یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی تنقید سے بالا ہے۔ ان کی خطائیں تو اللہ نے معاف کر دی، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اور وہ جو وہاں میں آیت استخلاف میں منکم کی بات آئی نا، کہ منکم کی ضمیر ہے کہ انہوں نے نیک کام بھی کیے، تو پھر دوسری آیت بھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، وہاں منہم کی ضمیر آئی پڑی اب۔ تو جنہوں نے نیک کام کیے، جن صحابہ نے، وہی ان کی مغفرت ہوئی، جنت میں گئے۔ جنہوں نے نیک کام نہیں کیے وہ جنت بھی نہیں گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب کے ساتھ حسن آخرت کا وعدہ کر لیا، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ کوئی ایک آیت ہے، 450 سے زائد آیات ہے صحابہ کی منقبت میں، ہماری منقبت میں کوئی آیت نہیں ہے۔ ہم جو مولوی ہیں، ہم جو شیخ ہیں، ہم جو پیر ہیں، ہم جو گدی نشین ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ہماری منقبت میں ایک آیت بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے پیچھے چلو، ہدایت پاؤ گے۔ ان کا ایمان معیار ہے، ان کا عمل معیار ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھیں ہم کنڈے کریں گے، ابھی آ جائے گی وہ رجب کی 22 کی، اس کا وہ جب تنقید ہوئی تو اس کا وہ ماڈل ہی سارا رخ تبدیل کر دیا کہ امام جعفر صادق جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی پیدائش، نہ ان کی پیدائش ہے رجب میں، نہ ان کی وفات ہے۔ خود یہ کہنے والوں کے لٹریچر میں 22 رجب نہ ان کی وفات لکھی ہوئی ہے، نہ ان کی ولادت لکھی ہوئی ہے، شعبان ہے اور رمضان ہے۔ تو ہم نے وہ چینج کر دیا، ہم چھپ کر، ہم ایسے بزدل ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہم جو کرنا چاہتے ہیں، جو وار کرنا چاہتے ہیں، اس کو کھلے عام نام لے کر کرنے کی ہمت نہیں ہے ہمت، اس لیے چھپ کر وار کرتے ہیں ہم۔ تو اس نام کو رکھو۔ یہ تحریک چلائی اس خطے کے اندر حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، آپ کے جانشین حضرت مولانا سید ابو ذر بخاری، جنہوں نے ابو معاویہ اپنی کنیت کی، انہوں نے تحریک چلائی اسماء صحابہ، یہ نام رکھیں اپنے بچوں کے، اسماء صحابیات یہ نام رکھیں۔ آپ کے گھروں سے کفر، شرک، بدعت، ضلالت، گمراہی، ہر چیز نکل جائے گی باہر جب صحابی کا نام گونجے گا، نکل جائے گی باہر۔ 10,000 سے زائد بچوں کے نام معاویہ اور مغیرہ رکھوائے، وہ بھی کاتب وحی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ حضور کا محافظ ہے، اس کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں کہ اس نے بڑا غلط مشورہ دیا تھا۔ ہم کون ہو؟ جس نے مشورہ لیا اس کو سمجھ نہیں آئی، 1400 سال کے بعد اس کودن کو پتہ چل گیا کہ اس نے مشورہ غلط دیا تھا۔ اس کودن کو پتہ، اس حورنک کو پتہ چلا 1400 سال کے بعد کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کو اپنے ولی عہدی کے لیے غلط مشورہ دیا تھا۔ بٹ آئی تھنک، میری تحقیق یہ ہے، بھائی آپ کون ہے؟ تو کیس تھی؟ صحابہ ہیں، صحابہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں، مدینہ والے مشورہ کر رہے ہیں، شام والے مشورہ کر رہے ہیں، عراق والے مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک سادہ سی بات آپ کو سمجھا دوں۔ ایک عالم تھے ہمارے یہاں جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں، مولانا عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں انگلینڈ میں چلے گئے، بڑے جید عالم تھے، واعظ بھی بڑے اچھے تھے، بہت ہو گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ واعظ کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اگر کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں بھول جائیں تو لقمہ کون دے گا؟ مقتدی، جو پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے وہی لقمہ دے کے امام صاحب کو آگے چلا دے گا۔ لفظ غلط پڑا ہے تب کو بیٹھ اٹھ گئے تب بھی وہ ان کو خبردار کرے گا، وہی لقمہ دے گا، اور امام لقمہ قبول کر لے گا، سجدہ صاحب کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر امام صاحب راہ چلتے کسی آدمی کا لقمہ لے لیں اور نماز اپنی ٹھیک کر لیں تو نماز ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا نہ امام صاحب کی ہوئی نہ مقتدی کی ہوئی، سب کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ کہ ایک آدمی گزرتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس نے وہاں باہر سے لقمہ دے دیا، امام صاحب نے لقمہ لے لیا، نماز ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ صحابہ میں اگر کوئی آپس میں
کہیں اختلاف ہوا یا ان کے نزدیک آپس میں، ہم نہیں کہتے، کہیں بھول چوک ہو گئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو لقمے دے لیے، وہ جماعت میں، ہم تو جماعت میں ہی نہیں ہیں، ہم تو جماعت میں نہیں ہیں، ہم کیسے لقمے دے رہے ہوں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور باہر سے جو ہے وہ کلاب جو ہیں وہ آؤ 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 کر رہے ہیں، کلاب جو ہیں وہ آؤ آؤ کر رہے ہیں باہر سے، تو صحابہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج ضرورت ہے کہ اسلام کو آگے پھیلایا جائے۔ سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو پھیلایا، سب سے پہلے اپنے بیٹے کا نام رکھا، دونوں نام، معاویہ اور مغیرہ، اور ہمارے تقریباً پرانے جتنے کارکن ہیں سب نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور پہلے دو بیٹوں کا نام معاویہ اور مغیرہ رکھا۔ ان کے گھروں سے ربز نکل گیا ان کے گھروں سے ربز۔ یہ نام جہاں آتا ہے نا جی تو وہ شیطان بھاگتا ہے وہاں سے۔ ان کا قصیدہ ہے، جیل میں گئے، یوم معاویہ منانے پر جیل میں گئے، قید ہوئے تو وہاں 65 شعروں کا قصیدہ لکھا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئلہ تھا ایک پڑا ہوا، اس سے میں دیوار پر لکھتا گیا، شعر آ رہے تھے، کوئلہ بھی ختم ہو گیا، پھر میں نے اپنی انگلی کو کاٹا اور میں نے پھر اپنے خون سے باقی اشعار، وہ خون نکلتا رہا اور میں لکھتا رہا۔ دن کو کاغذ اور قلم لیا سپرنٹنڈنٹ جیل سے اور پھر اس کو منتقل کیا۔ تو اس میں ایک شعر ہے کہ کس کس جگہ سے ان کو نکالو گے ظالموں، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ۔ وہ بیت نبی میں بھی بیٹھے ہیں اور نبی کے دروازے پر بھی بیٹھے، وہاں بھی پہرا دے رہے ہیں۔ تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسد الغابہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ ایمان لائے، اور 7 ہجری میں جب عمرۃ القضاء ہوا، وہ 6 ہجری کے عمرہ نہ ہونے کی وجہ سے حضور دوبارہ تشریف لائے اگلے سال عمرۃ القضاء میں، تو اس میں حضور علیہ السلام نے معاویہ نام لے کر بلوایا کہ کہاں ہے معاویہ، اس کو بلاؤ۔ وہ آئے، حضور نے فرمایا کہ میرے بال جو ہیں یہ تم کاٹو گے، احرام کھولنا ہے میں نے، میرے بال کاٹو۔ تو مسلمان ہو چکے تھے نا، تو بال حضور نے ان سے کٹوائے۔ آج ہم کسی حجام کے متعلق ہمیں شک ہونا کہ یہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ ہمارے بارے میں رائے ٹھیک نہیں رکھتا، ہمارے والد صاحب کی، ہمارے کسی استاد، ہمارے شیخ کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں رکھتا، تو ہم اس سے حجامت نہیں بنواتے، شیو نہیں بنواتا کوئی اس سے، وہ بندہ ٹھیک نہیں یار، ایسے کل نہیں جانا۔ تو جس کی حضور کے بارے میں رائے استغفر اللہ ٹھیک نہ ہو، حضور اس سے بال کٹوا رہے ہیں۔ معاویہ نے وہ بال سنبھال کے رکھے، حضور کے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے، ٹھیک ہے۔ اسلام کو ظاہر فتح مکہ کے موقع پر کیا، ان کے والد نے بھی، ان کی والدہ نے بھی۔ بالکل اسی طرح یہ مماثلت ہے جس طرح حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو ظاہر کیا۔ متاثر وہ بدر میں ہو گئے تھے، بدر میں قید ہوئے ہیں، صحابہ نے پکڑ لیا تھا حضور کے چچا کو، گرفتار کر لیا۔ وہ تو حضور کی شفقت اور رحمت، وہ رہائی بھی ملی، ان کو بھی رہائی مل گئی۔ تو اسلام جو ہے وہ انہوں نے اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ تو یہ مماثلت حضرت معاویہ اور حضرت عباس حضور کے چچا میں مماثلت، کہ اسلام دونوں نے ظاہر اس وقت کیا، اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، حضور کو پتہ تھا، حضور کے سامنے اظہار ہو چکا تھا اس کا۔ اور حضرت ابو سفیان نے جس دن اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پہ، اور بھی کئی صحابہ جنہوں نے اپنے والدین کے ڈر سے کہ گھر میں کوئی فساد نہ ہو، تو ایسے ہی حضور کو تو اطلاع ہو گئی لیکن عام معاشرے میں لوگوں کو بھی اطلاع نہیں تھی، وہ کر دی انہوں نے جب موقع آیا، جب حضور نے اس قبول اسلام کو تسلیم کر لیا، اس توبہ کو قبول کر لیا۔ اب کون ہے جو اس توبہ کے عدم قبولیت کی بات کرے گا؟ لکھ رہے ہیں کہ یہ ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بدتمیز ہے کراچی میں، بڑا محقق بنا پھرتا ہے، عمر میں تو مجھ سے بڑا ہے، جاہل اعظم ہے، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، اللہ اس کو ہدایت دی۔ اس نے لکھا کہ اس نے ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا۔ کیا ہوا؟ 4 دن حضور کی صحبت میں آ کر بیٹھا، لوگوں نے اس کو صحابی بنا دیا۔ استغفر اللہ، تیری صحبت میں 4 دن کوئی الو کا چرخہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ تیرا شاگرد رشید ہو جاتا ہے۔ نبی کی صحبت میں تو اللہ کے امر سے آ کے صحابہ بیٹھے۔ اللہ حضور فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ نے ان کو میری مدد کے لیے، میری صحبت کے لیے اللہ نے ان کو چنا۔ وہ کہتے ہیں اس کو صحابی بنا دی۔ کوئی بات ہے جن پر اللہ کے نبی اعتماد۔ اچھا،
اس دن اسلام قبول کیا تھا ابو سفیان نے، تو کیسے کیا؟ حضرت عباس ہی پکڑ کے لائے ان کو۔ حضرت عباس قبول کر چکے تھے، صبح نکلے تو ابو سفیان بھی پھر رہے تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا، اور دوست بھی تھے، پرانے ندیم تھے، وہاں لے آئے۔ بس یہ آخری بات کر رہا ہوں جی، قاری قاسم صاحب چکر لگا رہے ہیں، موضوع ایسا ہے۔ تو انہوں نے گرفتار کر لیا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب دیکھیں نبوت کا معجزہ شروع ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا، پہلے تو کچھ صحابہ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کس لیے آ گیا ابو سفیان۔ حضور نے فرمایا، ابو سفیان اللہ کی ہدایت قبول کر، اللہ کے دین کو قبول کر، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بہت عظیم انسان ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، اس کا کوئی ہمارے پاس اس کی اور دوسری کوئی مثال ہی نہیں ہے، آپ بے مثال ہیں، آپ کوئی دوسری مثال نہیں، بس آپ تنہا ہیں اپنی ان صفات کے اندر۔ حضور نے پھر دعوت دی، کہتا یہ اگلی بات نہیں مجھے سمجھ میں آتی، اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور نے پھر دعوت دی، اس نے کہا وہی تعریفی جملے کہے، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور نے تیسری مرتبہ دعوت دی۔ دیکھیں دعوت کی کتنی اہمیت ہے کہ آخر وقت تک ایک انسان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ تو تیسری بار بھی جب اس نے یہی کہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے، تو حضور نے فرمایا، ابو سفیان یہ بتا، رات تو اور تیری بیوی ہند جب بیٹھے ہوئے تھے دونوں، تو کیا گفتگو ہوئی تھی؟ تو نے کیا سوال کیا تھا اور تیری بیوی ہند نے کیا جواب دیا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا ہند سے، اپنی بیوی سے، کہ میں بھی ہو کے آیا ہوں، کعبۃ اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں، تو بھی دیکھ کے آئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئے، کیسے یہ فتح ہو گئی ان کو؟ سارا کعبہ جو ہے وہ ان کے ساتھیوں سے بھرا ہوا ہے، صحابہ کو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جی وہ اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا یہ غلبہ کیسے ہو گیا؟ یہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان کی کوئی ذاتی جد و جہد، کوئی کاوش، یہ اس کے نتیجے میں کوئی ہوا ہے یا خدا کی طرف سے کوئی ان پر مہربانی ہوئی ہے؟ تو ہند نے کہا تھا کہ ابو سفیان یہ خدا محمد پر مہربان ہوئے ہیں، یہ اس خدا کی طرف سے یہ غلبہ ملا اس کو۔ یہ آپس کا مکالمہ تھا۔ تو حضور تو اپنے مقام پر تھے، وہ اپنے گھر میں تھے، اور تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور نے کہا یہ بتا، رات تم دونوں میاں بیوی نے کیا گفتگو کی، اور تیری بیوی نے ہند نے تجھے کیا کہا؟ تو اس نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ میں ایمان لاتا ہوں خدا کی قسم اس وقت ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا، آپ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا، وہی ہو گیا۔ یوں مانا ہے، نبی نے منوایا، نبی نے بچایا ان کو جہنم کی آگ سے۔ حضرت ہند نے اسلام قبول کیا، حضور نے توبہ کرائی، حضور نے دعا کی ان کے لیے، چھوڑتا ہوں طویل ہے وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جی چاہتا تھا دنیا کی ساری تکلیفیں آپ کو پہنچے اور میں پہنچاؤں، اور جب سے اسلام قبول کر لیا اب جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں، دنیا کی ساری یعنی مہربانیاں اور دنیا کی آسائشیں، سہولتیں، محبتیں وہ آپ ہی کو ملیں، بس دل یہی چاہتا ہے کہ آپ کو خیر خیر بھلائی بھلائی آپ کو ملے، آپ کو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت ہمارا بھی دل یہی چاہتا تھا، ہمارے یہ بھی کہا سیدہ ہند نے، ساس بھی لگتی تھی نا، حضور کی ساس بھی ہیں، کہا کہ ہمارے گبرو جوان آپ نے قتل کیے، ہم نے اس لیے تو جوان نہیں کیے تھے۔ حضور نے فرمایا آپ نے بھی ہمارے جوانوں کو قتل کیا۔ حضور کو حضرت حمزہ یاد تھے، بھولے نہیں، چچا یاد تھے، اور بھی آپ نے بھی ہمارے جوانوں کو قتل کیا، تو اس وقت ہمارے جذبات بھی یہی تھے، آج تمہارے جذبات یہ ہیں، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تم کو ہمیشہ عزت دے، ہمیشہ عزت دے، اور اس خاندان کو آج تک عزت ملی ہوئی ہے، آج تک عزت ملی ہوئی ہے بنی امیہ کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں بنو ہاشم کی مذمت کی جائے، استغفر اللہ، کیونکہ نکالنے والے موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں،
کہ جو حضرت معاویہ کی تعریف کرتا ہے اس کا مطلب حضرت علی کی توہین کرتا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی جب دماغ ہی الٹ ہو، دل کے اندر کوڑ ہو، منفی سوچ، منفی نقطہ نظر، غلط بات ہی نکالنی ہے، وہ تو پھر آپ قرآن میں سے بھی غلط بات نکال لیں گے، وہ تو شیطان راستہ دکھا دے گا آپ کو. ہم حضرت علی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یزیدی. ہم حضرت معاویہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یزیدی. نہ مطلب وہ محبت قبول ہے نہ ہم قبول ہے. یہ چیٹا یزید کے بارے میں میری کیا رائے؟ میری کیا رائے ہے؟ جا کے پڑھ لو نا، جو حضرت حسین کی رائے ہے وہی میری رائے ہے. ٹھیک ہے، پڑھیں، آپ بھی کوئی محنت کریں تھوڑی سی. میں طنز نہیں کر رہا. جو رائے حضرت حسین کی ہے وہی میری رائے ہے. جو رائے حضرت حسین کی ہمشیر سیدہ زینب کی ہے، یہ باقیات کربلا ہیں جو کربلا میں عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، موجود تھے وہاں، ان کے سامنے سب کچھ ہوا. پڑھیں جا کے البدایہ والنہایہ، اس کی 7ویں 8ویں جلد اٹھا لیں، اس کو پڑھ لیں. کیونکہ حافظ ابن کثیر سنی مورخ ہے، سنی مفسر ہے، سنی محدث ہے، سنی فقیہ ہے، سنی مورخ ہے. وہ تمام واقعات کا تجزیہ کر کے آخر میں اپنی رائے دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کس بنیاد پر. اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سیدہ زینب کی کیا رائے ہے، حضرت حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ کی کیا رائے ہے، حضرت حسین کے بیٹے سیدنا زین العابدین کی کیا رائے ہے. مجھ سے کو پوچھتے ہو؟ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے، یہی لکھا ہے انہوں نے کہ اس مسئلے کا تعلق علم العقائد سے نہیں، علم التاریخ سے ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو اہل سنت کے عقائد ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو درست تسلیم کرتے ہیں ہر اعتبار سے. مدینہ سے چلے مکہ، مکہ سے چلے کربلا، شہید ہو گئے. جہاں جہاں جو موقف اختیار کیا عین حق برحق. اور آپ کے بعد آپ کی اولاد نے، آپ کے ورثاء نے جو موقف اختیار کیا وہ بھی برحق. میں مطلب امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہوں نا، میں حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں. زیادہ میرا جو ددیالی سلسلہ ہے وہ حسینی ہے. ٹھیک ہے، تو میں تو ان کو مانتا ہوں. میں لوگوں کی بات میں نہیں مانتا، ان کی بات لاؤ وہ کیا کہتے ہیں. مطلب یہ تو راہ چلتے آدمی کو یزید کے بارے تیری کی رائے ہے، لا حول ولا قوت، یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے بھائی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ شرائط ایمان. وہ برا تھا تو اللہ جانے، سوا اس کو عذاب ہوگا جو بھی ہوگا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا، مولانا شریف علی تھانوی نے. انہوں نے کہا بھی تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے، جہنم میں ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں. پھر جس کام کا پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے؟ اپنی عاقبت کی ہم فکر کریں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. حضرت معاویہ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ جنت میں ہے، پکا پتہ ہے. اور ہر کلمہ گو نے جنت میں ہی جانا ہے. سزا ملنی ہے تو اللہ نے دینی ہے، میں نے تو نہیں دینی. اور یہ جو ادھر ادھر وہ ہمیں بک بک کرتے پھر رہے ہیں نا کئی لوگ، آج کل بڑی زبان چل رہی ہے، بڑی زبان چل رہی ہے مولویوں کی. سارے نہیں، کچھ ہیں جیسے میں نے کہا یزیدی 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 یزیدی. پاگل نہیں ہو جاتا آدمی، باولا ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. لگے ہوئے وہ کہتے رہو. مجھے تو کوئی، میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں. میں اس کے کسی موقف کو میں نے کبھی درست نہیں کہا. ظلم ہوا، ظلم کی مذمت کرتے ہیں. بدلہ لینا چاہیے تھا، نہیں لیا، اللہ جانے وہ جانے. بھائی جن کے قابو نہیں آیا وہ تمہارے قابو آتا ہے، چلے جاؤ، ویزا لگواؤ شام کا، وہاں جاؤ، اس کی قبر کی نشاندہی ہو جائے گی، اس کو اکھیڑو، نکلتا ہے اس کے ساتھ جو منہ کالا کر سکتے ہو کر لو جا کے. ہمیں کو پوچھتے ہو؟ ہمارا کیا لین دین ہے اس سے؟ جو اس کے ساتھ کر سکتے ہو کر لو جا کے. ہم تو حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ان کی اولاد کے ساتھ ہیں. پڑھ لو جا کے زین العابدین
رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے تھے، سمجھ آ جائے گی۔ میرے ساتھ آ کے ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، دیکھیں نا، آپ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا بھلا کہے گا تو جواب میں اگر ہم میں سے کسی نے ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ دیا، پھر کیا ہوگا؟ کہ اسلام کا کنارہ ٹوٹ جائے گا، اسلام کی عمارت گر جائے گی؟ نہیں بھائی، صحابی کو برا کہو گے اپنا کھانا خراب ہوگا، تمہاری قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ نہ اس کی نیت پر شک کرو، نہ اس کے عمل پر شک کرو، نیت بھی اللہ نے قبول کی، عمل بھی قبول کر لیا، وہ تابعی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ یزید تاریخ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، صحابہ قرآن میں ہیں، قرآن ایمان کا حصہ ہے، قرآنی شخصیات ہیں۔ آخری صحابی اس دنیا سے گیا تو طفیل ابن عامر اس دنیا سے آخری صحابی رخصت ہوئے ہیں، ہم تو اس پر بھی کوئی لفظ کہنے کو ہم گناہ عظیم سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے وجود سے ہدایت ہی ملی امت کو، گمراہی نہیں ملی کسی بھی صحابی۔ آپ حدیث پڑھی ہے، یہاں طلباء آئے بیٹھے ہوں گے، آپ روایات پڑھتے ہیں جو حدیث پوری سند بیان کرتے ہیں، کوئی ایک صحابی ہے جو حضور کے دروازے سے ہٹ کے کہیں اور لے گیا ہو، آخر میں جا کے وہیں لے جائے گا، آخری آدمی آپ کو ملے گا کہ میں نے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آخری جا کے یہ بات بنتی ہے۔ تو کوئی اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم وبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کوئی صحابی ہمیں حضور کے دروازے سے ہٹا کر کہیں اور لے کر نہیں جائے گا۔ لو جی آخری بات سن لو، ایک حدیث آئی اذا ذکر القدر فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر اصحابی فامسکوا ایاکم وما شجر بین اصحابی۔ تقدیر کا ذکر چھڑ جائے خاموش ہو جاؤ، ہم نہیں اس کو بتا سکتے تقدیر کیا، اللہ جانتا ہے، ہم تو درخواست کر سکتے ہیں تقدیر میں کوئی تکلیف ہے تو اللہ اس کو راحت میں بدل دے، پریشانی ہے تو اس کو خوشی میں بدل دے، پریشانی کو دور کر دے۔ خاموش ہو جاؤ، حضور فرما رہے ہیں تم نہیں جانتے، تقدیر کی گفتگو مت کرو اس پر۔ ستاروں کا ذکر چھڑ جائے خاموش ہو جاؤ، ہم نہیں جانتے کیا سسٹم ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم تو قسمت کے حال معلوم کر رہے ہیں۔ تو جتنا معلوم ہے بس ٹھیک ہے، اللہ کا نظام ہے، ختم بات۔ تیسری بات فرمائی وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامْسِكُوا، صحابہ کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ، مت رائے دو۔ إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي، صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس پر بھی خاموشی اختیار کرو، چپ کر جاؤ، منہ مت کھولو۔ تو یہ جتنے لوگوں نے منہ کھولے ہوئے ہیں نا، وہ بنیاد بناتے ہیں حضرت معاویہ کو اور بنو امیہ کو، اور پھر گالیاں دیتے ہیں ہمیں کہ ہم ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم نے تو اپنی آخرت کی فکر کر لی، انشاءاللہ قیامت کے دن سیدنا حسین کے ساتھ ہوں گے، شہدائے کربلا کے ساتھ ہوں گے، تمام صحابہ کی وہ آخری قطار میں ان کی جوتیوں میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور ان کی قیادت و سیادت میں ہم جنت میں جائیں گے۔ اور یہ جو تم ہر وقت یزید 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 تسبیح پڑھ رہے ہو، ویسے تو ہم ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اللہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ یہ یزید کی تسبیح اللہ تم سے چھین لے، اللہ تمہیں ہدایت دے دے، یہ تم یزید کی تسبیح پڑھ رہے ہو، اللہ ہدایت دے دے تمہیں۔ تو نہیں تم ہدایت دینا چاہتے تو پھر لگے رہو اسی کام میں، پھر لگے رہو اسی کام میں۔ تو اللہ نے تو ہمیں قرآن حدیث سنت اجماع امت صحابہ کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر صحابی جو ہے ہم اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، اس پر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ہمیں اجماع اسی مسئلے پر ہے جو ہمیں وراثت میں اس امت کو ملا ہے، ہم اس پر کھڑے ہیں اور اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں، اکابر کی رائے پر کھڑے ہیں۔ اور اس کو اگر کسی دائرے میں بند کرنا ہے، ہم اکابر علماء دیوبند کے دائرے میں کھڑے ہیں۔ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ علماء اہل سنت، اصل تو ایمان والوں کی جو حق والی جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعہ حدیث کے مطابق، ہم اس پر کھڑے ہیں، اور وہ پہلی جماعت صحابہ کی ہے، اور جو ان کے متبعین آج تک ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اہل سنت وہی حق پر ہیں۔
اور اگر حق کو آپ نے محصور کرنا ہے، مزید اس کو کسی دائرے میں بند کرنا ہے، تو ہم علماء دیوبند کی رائے پر کھڑے ہیں، آگے چلیں۔ اگر آپ کے نزدیک صرف وہی حق ہے جو علماء دیوبند نے کہا، حالانکہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس پر بھی ہمارے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے الگ۔ دیوبند ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے علماء کا الگ کوئی مذہب نہیں ہے، وہ اہل سنت کے مسلک پر ہی ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کی فقہ کے، اور اس معاملے میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، واقعہ کربلا پر امت کو جو انہوں نے ایک راستہ دیا، خود انہوں نے فقہ اکبر میں، اور ان کے شارح ملا علی قاری نے جو سبق ہمیں دیا، ہم مقلد ہیں، ہم اسی پر کھڑے ہیں۔ ہم مولویوں کی تقلید نہیں کرتے، ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، اور ان مولویوں کا پورا احترام کرتے ہیں جو امام اعظم کی تقلید میں کھڑے، جو امام اعظم کے مقلد ہیں، ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے کہ کسی مسئلے میں امام صاحب کی تقلید کر لی اور کسی مسئلے میں اپنی رائے جو ہے وہ بٹ آئی تھنک، یعنی کہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ لیکن کہ اگرچہ مگر بٹ آئی تھنک، میں یہ کہتا ہوں، میری تحقیق یہ ہے، بھائی صاحب معافی دے دو ہمیں، اپنے گھر بیٹھو جا کے، اللہ ہدایت دے تمہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس بھائی نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن کو جانتے ہیں ان کو بھی صحت دے، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی صحت دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور جتنے خطرات ہمارے ایمانوں کے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام کی محبت دلوں میں ڈال دے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں قائم دائم اور راسخ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمانی طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، ہمارے دوست احباب کی، خاندان کے جتنے بھی مرد اور عورت فوت ہو گئے، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، ایمان پر استقامت دے۔ وہی حافظ ریان صاحب، میاں عفان صاحب ہمارے محترم ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے وہ بیمار ہیں بہت شدید، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی دے، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر موت دے، قبر کے عذاب سے بچا، قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر اے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا